بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد۔ اس سے پچھلے سبق میں ہم نے یہ جملہ فعلیہ کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھیں، اور اسی طرح فاعل اور مفعول بھی سے متعلق کچھ قواعد ہم نے ڈسکس کیے تھے، اور تیسرا ہم نے ایک سبق پڑھا تھا بیتی کے حوالے سے۔ تو کچھ شرکاء نے مجھے اپنا جو ہے اس ٹاپک پر لکھ کے بھیجا ہے، تو جنہوں نے بھیجا ہے میں ان کو جواب دیتا رہا ہوں، کوئی ایک آدھ درمیان میں پہلے مس ہو گئے ہوں گے، زیادہ تر کو میں نے یعنی کچھ نہ کچھ کامنٹ کر کے بتا دیا ہے، اور ہلکے پھلکے جو ہے غلطیوں کے ساتھ، لیکن زیادہ تر ماشاءاللہ ٹھیک لکھا ہے محنت کے ساتھ، کیونکہ کچھ باتیں ایسی تھیں جو آپ لوگ ابھی تک آپ نے پڑھی نہیں ہے، ان کے بارے میں کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو ہوئی ہیں، لیکن عام طور پہ جو ہے جو ملا ہے وہ مضمون اچھا ہے، لکھا ہے، محنت کی ہے۔ اچھا، اس حوالے سے کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں جی۔ جو آپ نے مضمون مجھے لکھ کے بھیجا ہے، اگر کسی کو اس پہ کوئی سوال ہے، ویسے تو اب ہر ایک کا میں اسکرین سامنے نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ وہ واٹس ایپ پہ آئی ہوئی ہیں چیزیں، تو اس کو اسکرین شیئر کرنا ہر ایک علیحدہ علیحدہ نکال کے مشکل ہوگا۔ تو اپنا مضمون آپ اپنے سامنے کاپی پہ جہاں لکھا ہے کھول سکتے ہیں، اور کھول کے پھر کوئی بات پوچھنا چاہے تو پوچھ سکتے ہیں، درمیان سبق میں بھی آپ پوچھنا چاہیں پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس سبق میں ہم اگلی باتیں نحو کی شروع کریں گے، اور یہ نحو اسی طرح چلتی رہے گی۔ اب اس مرتبہ مسلسل جو ہے نا وہ کچھ نہیں کر پایا، اسی وجہ سے کہ میرا ایک کوشچن ہے جی جی سر، جو آپ نے ہمارے ساتھ سلائیڈ میں شیئر کیا تھا نا، اس میں جو بیتی کا مضمون شیئر کیا تھا، اس میں ایک لائن تھی، وہ میں تھوڑی سی اس کی کلیریفیکیشن چاہ رہی تھی۔ جی اس میں تھا کہ ابی و امی فی تلک الغرفۃ الکبیرۃ، تو اس میں جو تلکا آیا ہے جی یہ جی صرف اشارہ کرنے کے لیے آیا ہے؟ ہاں جی، اشارے کے لیے آیا، کیونکہ جب ہم اس کو پیچھے سے پڑھیں تو یعنی وہ اس طرح سے اس کا بن نہیں رہا تھا کہ درمیان میں کیوں اشارہ کیا، کیونکہ ہم اگر ہم لکھ رہے ہیں تو یعنی سامنے ہم اشارہ کر کے، تصویر تو نہیں ہے، کوئی پکچر تو نہیں ہے کہ ہم اس کی طرف اشارہ کریں کہ یہ روم ہے یا اس طرح سے، تو وہ جب تلکا۔ دیکھیں جب مضمون آپ لکھ رہے ہوتے ہیں تو ظاہر ہے مضمون میں آپ اردو کی اگر ہم بات کر لیں یا انگلش کی بات کر لیں تو یہ تو ظاہر ہے ایک نیچرل سی بات ہے، جو چیز جس طرح جس لوکیشن پہ آ رہی ہوتی ہے آپ اس لوکیشن کو اپنے الفاظ میں کیسے تعبیر کرتے ہیں یہ تو آپ نے ظاہر ہے بتانا ہے۔ مثال کے طور پر اردو میں اگر میں بات کروں کہ یعنی میرا فی تلک الغرفۃ الکبیرہ، مثال کے طور پر کہ اس کمرے میں، اس بڑے کمرے میں ہے، مثال کے طور پر، تو اب یہ اس بڑے کمرے میں، یہ ایسے ہی ہے مضمون جب آپ لکھ رہے ہیں اصل تو اس منظر کو سامنے رکھ کے لکھ رہے ہیں نا، جو منظر آپ کا ہے، اور ایسے لکھ رہے ہیں جیسے کسی کو بتا رہے ہو، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، اس میں کیا جا سکتا ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ جیسے بندہ کسی کو گھر میں لے جا کے تعارف کرا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا کمرہ ہے، یہ والد صاحب کا ہے، یہ والدہ کا ہے، یا یہ میرے بچوں کا ہے، اس طرح یعنی جب جیسے کوئی تعارف کرا رہا ہوتا ہے تو اسی طرح ہم نے ایک مضمون کی شکل یہ بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ بالکل ابتدائی لیول ہے، خاص طور پہ جو پہلی کلاس ہوتی ہے اس کو یہ کتاب پڑھائی جاتی ہے، تو اس وجہ سے اس میں اس طرح کے جملے آپ کو ملیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ اس انداز میں مضمون لکھ رہے ہیں کہ گویا بس آپ تعارف کروا رہے ہیں، اس طرح نہیں کروا رہے جیسے وہاں کھڑے ہو کے بندہ اشارے کر کے کہتے ہیں کہ یہ وہ کمرہ اس کا ہے، وہ کمرہ کس کا ہے، یہ کمرہ کس کا ہے، اس طرح نہیں بتا رہے ہوتے۔ تو اس لیول پہ کوئی حرج نہیں ہے اگر اس طرح کے جملے آ بھی جاتے ہیں۔ آپ کا سوال جی سر، جی سر، جی سر، جی یہی، جزاک اللہ خیر۔ اچھا جی، اچھا، میں یہ بات کر رہا تھا کہ اس نحو کے حوالے سے ہماری ترتیب آگے بڑھتی رہے گی اور چلتی رہے گی۔ میں اس ہفتے میرا ذہن یہ تھا کہ میں نحو کی ریکارڈنگ علیحدہ کروں گا اور دروس اللغہ کے اسباق کی ریکارڈنگ بالکل علیحدہ کروں گا، لیکن بس وہ مجھ سے ہو نہیں پائی، تو خیر آج ہم لائیو سیشن میں تو ظاہر ہے دونوں کو اکٹھا ہی چلایا کریں گے۔ پہلا حصہ جو نحو کا ہے اس میں ہم بات کریں گے مورب اور مبنی کے حوالے سے، کہ مورب اور مبنی کا کیا مطلب ہے۔ نحو کی بہت مشہور اصطلاح ہے،
اور اس کو ہم اسم کی تقسیم میں شمار کرتے ہیں لیکن اعراب کے لحاظ سے۔ اب آپ کو آئیڈیا ہے کہ اسم کی کئی تقسیمیں آپ پڑھ چکے ہیں، مثلاً معرفہ نکرہ ہونا یہ بھی اسم کی تقسیم ہے، مذکر مؤنث ہونا یہ بھی اسم کی تقسیم ہے، واحد تثنیہ جمع ہونا یہ بھی اسم کی تقسیم ہے۔ اب ایک نئی تقسیم ہم پڑھ رہے ہیں، وہ کیا ہے جی؟ مورب اور مبنی۔ اب جہاں جہاں یہ ہم نے تقسیمیں پڑھی ہیں نا، وہاں ان کی حیثیت الگ کر دی نا، کہ اگر ہم اس حوالے سے دیکھیں، سنگل ہے، ڈبل ہے، زیادہ ہے، 2 ہیں، 3 ہے، تو اس وقت ہم کہتے ہیں جی اسم کی تقسیم ہوگی واحد تثنیہ جمع کے اعتبار سے۔ اور اگر ہم بات کریں کہ مذکر مؤنث ہونے کے لحاظ سے، تو پھر تقسیم ہوگی کس کے لیے؟ یعنی مذکر مؤنث کی۔ یعنی پہلی تقسیم ہم نے پڑھی تھی، فرض کر لیتا، ترتیب کچھ بھی ہو سکتی ہے، میں صرف ان کے نام لے دیتا ہوں۔ ایک تو آپ نے دیکھا کہ مفرد تثنیہ جمع کے اعتبار سے، ایک تقسیم یہ تھی۔ دوسری آپ نے پڑھی تھی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے۔ تیسری آپ نے پڑھ لی ہے معرفہ اور نکرہ کے حوالے سے۔ یہ تینوں پڑھ لی ہیں نا جی؟ یاد آ رہی ہیں؟ ہاں جی جی سر۔ ٹھیک ہے۔ جی سر۔ آج ہم چوتھی تقسیم پڑھ رہے ہیں اعراب کے لحاظ سے۔ ان کو ہم تقسیمیں کہیں گے۔ ایک ہوتا ہے کہ یعنی کلاسیفیکیشن کہہ لیں۔ ایک کلاسیفیکیشن آپ نے پڑھی ہے سینٹینس کی، انگلش کی اگر میں بات کروں، یعنی اگر ہم اسٹرکچر کو دیکھیں تو بناوٹ کو دیکھیں جملے کی، تو پھر آپ نے پڑھ لی ہیں جی سمپل ہوتا ہے، کمپاؤنڈ ہوتا ہے، کمپلیکس ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح آپ نے جب میننگ کا لحاظ کرنا ہے تو اس میں آپ کہیں گے پھر assertive ہوتا ہے مثال کے طور پر، یا اسی طرح انٹیروگیٹو ہوتا ہے، امپیریٹیو ہوتا ہے، وہ میننگ کے لحاظ سے تقسیم ہے۔ یعنی یہ مختلف تقسیمیں ایک چیز کی ہو سکتی ہیں۔ تو اسی طرح اسم کی بھی مختلف تقسیمیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی۔ اور اگر ہم بات کریں، ایک اور تقسیم بھی آپ پڑھ چکے ہیں میرے خیال میں، اگر ہم مشتق اور غیر مشتق کے لحاظ سے دیکھیں، مشتق کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ لفظ کسی سے نکلا ہے یا نہیں نکلا، یہ بذات خود اہل زبان نے اس لفظ کو شروع سے متعارف کرایا یا کسی اور لفظ سے یہ ڈرائیو ہے، تو اس کے لحاظ سے بھی آپ نے ایک تقسیم پڑھ لی ہوگی، اس میں جامد، اس میں مصدر، اس میں مشتق۔ جی کسی کی نظر سے گزری ہے یہ تقسیم؟ سر ہم نے پڑھی نہیں ہے، اور آپ نے مفرد تثنیہ جمع والی بھی ڈیٹیل سے نہیں کرائی ہوئی۔ اچھا ابھی نہیں ہوئی، ٹھیک ہے جی چلے، مفرد تثنیہ جمع بھی ڈیٹیل سے آ جائیں گی انشاءاللہ۔ لیکن یہ آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا نا کہ اسم کی مختلف تقسیمیں کس کس اعتبار سے ہم پڑھ سکیں گے اور پڑھیں گے، کچھ پڑھ لی ہیں۔ جی سر۔ جی ان میں سے 2 تو ہم یقینی بات ہے پڑھ چکے ہیں، تذکیر و تانیث کو بھی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، معرفہ نکرہ کو بھی ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ تو آج کے سبق میں ہم نے ایک بات تو یہ دیکھنی ہے کہ اعراب کے لحاظ سے، تو میں یہی تھوڑی سی بلکہ آگے چل کے وضاحت کرتے ہیں۔ اعراب کے لحاظ سے اسم کی تقسیم، یعنی اسم کی اقسام مورب ہے اور مبنی ہے، پھر ان کی اپنی اقسام ہے کچھ، وہ بھی انشاءاللہ آج ڈسکس کرتے ہیں۔ اور ایک جو آپ دروس اللغہ کا سبق پڑھیں گے، اس میں آپ ایک استعمال پڑھیں گے اللتی۔ اس سے پہلے آپ الذی کا استعمال آپ پڑھ چکے ہیں، اور اس سبق میں آپ کیا پڑھیں گے جی؟ اللتی کے بارے میں۔ اچھا سب سے پہلے ہم اگر بات کریں مورب اور مبنی کی، چند مثالیں آپ کے سامنے ہیں، میں ان کو پڑھتا ہوں۔ جاءنی زید، رأیت زیدا، سلمت علی زید۔ اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ مررت بزید۔ میں کیونکہ نیچے اسی کے ساتھ اس کی وضاحت ہے، ویسے سلمت میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ ان میں جو آپ کو یہ نظر آنا حالت رفعی، حالت نصبی، حالت جری، اکثر ہم اس کا تذکرہ کر چکے ہیں کہ حالت رفعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرفوعات کی کوئی قسم ہو۔ حالت جیسے مبتدا کو ہم نے کہتے ہیں کہ یہ حالت رفعی میں ہے یا مرفوع ہے، اور خبر بھی مرفوع ہے۔ حالت نصبی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم مفعول بھی کے بارے میں پڑھ چکے ہیں کہ مفعول بھی منصوب ہوتا ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں یہ حالت نصبی میں ہے۔ اور
ہم نے مضاف الیہ کے بارے میں پڑھا، اسی طرح وہ اسم جو حرف جارہ کے بعد آئے اس کو دیکھا تو وہ کیا ہوتے تھے؟ مجرور ہوتے تھے، تو وہ کیا کہلائے گی؟ حالت جری۔ اب ذرا مثالوں پہ غور کریں۔ جاءنی زید، اس میں آپ کو نظر یہ آ رہا ہے کہ جاء جب آ رہا ہے تو اس کی وجہ سے زیدن پہ دو پیش ہے، رأیت جب آ رہا ہے تو اس پہ دو زبر ہے، سلمت علی زید علی آ رہا ہے، علی حرف جارہ ہے اور جس پہ یہ داخل ہوتا ہے اس کو یہ کسرہ دے دیتا ہے تو یہ مجرور ہے، حالت جر میں ہے۔ اس میں جیسے جیسے عامل بدل رہا ہے، یعنی جاء عامل ہے رفع دینے والا، اس کو فاعل چاہیے تو زیدن فاعل ہے، اور فاعل کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں مرفوع ہے، زیدن جہاں مفعول بھی ہے اور یہ منصوب ہوتا ہے، یہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ اس وجہ سے حالت نصب میں ہے، اور علا جو ہے حرف جارہ ہے اس کی وجہ سے زیدن کو مجرور ہونا چاہیے، یعنی حالت جر میں ہونا چاہیے، تو یہ تو آپ کو تبدیلی نظر بھی آ رہی ہے اور ہو بھی رہی ہے۔ اگلے رو میں آئے، مبنی والی رو میں، اس میں دو مثالیں وہی ہیں، میرا عامل بھی وہی ہیں، جاءنی ھذا وہؤلاء، یعنی میرے پاس یہ اور یہ لوگ آئے، ھذا کا مطلب یہ مرد، یعنی کیونکہ ھذا اس میں اشارہ مذکر ہم پڑھ چکے ہیں، ہؤلاء جو ہے نا مذکر مؤنث سب کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ اور یہ سب، خواہ وہ مرد ہیں یا خواتین ہیں، وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ رأیت ھذا وھؤلاء، میں نے ان کو اور ان سب مردوں عورتوں کو دیکھا، یعنی ان ھؤلاء کے معنی بھی قریب کا اشارہ ہے، مررت بھذا وھؤلاء، میں گزرا اس شخص کے قریب سے، وھؤلاء اور ان سب کے قریب سے۔ ان میں ذرا غور کریں، عامل تو وہی ہے، جاء جو ہے یہ فاعل مانگ رہا ہے، تو یہ ھذا اور ھؤلاء فاعل ہیں، آنے والے ہیں، لیکن ان کی آپ حالت دیکھیں وہی، رأیت ھذا وھؤلاء میں ھذا وھؤلاء یہ مفعول بھی ہیں اسی طرح، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی چینجنگ نہیں ہو رہی اعراب میں۔ اعراب کی چینجنگ ہوتی کیا ہے؟ یہ ابھی یہ اب نیچے آ رہی ہے بات، میں اس کو پڑھتا ہوں، پہلے یہاں ذرا غور کریں۔ مررت بھذا وھؤلاء، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ با حرف جارہ تو اس میں بھی داخل ہے، لیکن ھذا اور ھؤلاء میں کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، تینوں صورتوں میں ھذا ھؤلاء اپنی جگہ پر برقرار ہیں۔ یہ دونوں مثالیں اسم کی ہیں، یعنی اسم کی تبدیلی، یعنی اس میں مورب اور اس میں مبنی، اس میں مورب اس میں مبنی۔ یہ جو اگلی آخری دو روز ہیں ان میں فعل مورب اور فعل مبنی کی مثالیں میں یہاں لکھ دیتا ہوں، یعنی فعل مورب اور فعل مبنی۔ غور کریں، یسعد الطالب بنجاحہ، یسعد الطالب طالب علم اپنی کامیابی سے، یسعد کا معنی سعادت مند ہونا، خوش ہونا وغیرہ، خوش ہوتا ہے۔ لن یسعد طالب بفشلہ یا بفشلہ، دونوں ٹھیک ہیں۔ فشل کہتے ہیں بزدلی کو، کم ہمتی کو، تو طالب علم کبھی کامیاب نہیں ہوگا، ہرگز کامیاب نہیں ہوگا بفشلہ اپنی بزدلی یا کم ہمتی کی وجہ سے۔ لم یسعد طالب بالفشل، کہ طالب علم کامیاب نہیں ہوا، کوئی طالب علم کامیاب نہیں ہوا بالفشل یا بالفشیل، دونوں اعراب اس میں ٹھیک ہیں، فشل بھی ٹھیک ہے شین کے زیر کے ساتھ، اور فشل بھی ٹھیک ہے، یعنی دونوں کا مطلب ایک ہی ہے کہ کوئی طالب علم کم ہمتی یا بزدلی کی وجہ سے کامیاب نہیں ہوا۔ اس میں ذرا غور کریں، یسعدو ہے، پھر یسعدہ ہے، پھر لم یسعد ہے، تو یہ فعل مضارع کی آخری حرف پہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، تو یہ فعل مورب کی مثال ہے۔ اور اسی فعل مضارع کا ایک صیغہ آپ نے پڑھ رکھا ہے یسعدنا، یہ کبھی بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ آپ نے اگر گردانیں پڑھی ہیں یضربو، یضربان، یضربونا، تو اس میں ایک صیغہ چھٹے نمبر پر آتا ہے یضربنا، یعنی کہ جمع مؤنث غائب کے لیے۔ جمع مؤنث غائب کا مطلب کیا ہے؟ کہ خواتین کے بارے میں بات کی جا رہی ہو اور وہ تھرڈ پرسن ہو، تو اس کو کہتے ہیں جمع مؤنث غائب۔ غائب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تھرڈ پرسن۔ آپ جب کسی تیسرے بندے کے بارے میں بات کرتے ہیں
تو اس کے لیے غائب کی ضمیر استعمال، انگلش میں ہم ہی شی استعمال کرتے ہیں اور اس سے یا دے استعمال کرتے ہیں، اور یعنی افعال میں ہم جب جو پہلے غائب کے 6 سیغے ہیں ان میں آپ یہی تصور کر لیں کہ وہ تھرڈ پرسن ہوتے ہیں. تو اگر تھرڈ پرسن جمع کے ہوں یعنی 2 سے زائد ہوں اور خواتین ہوں تو اس کے لیے یہ سیگا کہ وہ مارتی ہیں یا ماریں گی، یا مثال یعنی ترجمہ کر رہا ہوں آپ کو. تو خیر یہ جو سیگا ہوتا ہے، اسی طرح ایک اور سیگا آگے آپ پڑھتے ہوں گے جمع مؤنث حاضر کا. جمع مؤنث حاضر یہ آپ کے ذہن میں ہے جی سیگا؟ کسی کے ذہن میں تو بتائیں مجھے. ہاں جی، آپ نے گردانیں پڑھی ہیں کچھ فعل مضارع کی؟ جی میری آواز آ رہی ہے؟ سر فعلتنا، فعلتنا یا ہاں وہ فعل ماضی کا ہے، تو مضارع میں یفعلنا تفعل کیا آئے گا؟ کیا آئے گا جی؟ یفعلنا تو جی یفعلنا تو جمع مؤنث جی یفعلنا تو جمع مؤنث غائب کا سیگا ہو جائے گا نا جی، اور تفعلنا جو ہے یہ جمع مؤنث حاضر کا سیگا ہے. کیا مطلب جمع مؤنث حاضر کا؟ یہ جو نام ہوتے ہیں نا ان کو آپ نے سوچنا ہے، رٹا لگانے بھی چاہیے لیکن اس سے پہلے سمجھنا ہے ہم نے. جب سمجھ آ جاتی ہے چیز تو پھر وہ چیز یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. مثال کے جمع کا مطلب آپ کے سامنے واضح ہے کہ 2 سے زائد، اور مؤنث کا مطلب یعنی مؤنث خواتین، اور حاضر کا مطلب یہ ہے کہ سیکنڈ پرسن. جب مخاطب ہو سیکنڈ پرسن ہو، اور سیکنڈ پرسن میں آپ اگر بات کریں گے مخاطب یعنی جس سے بھی بات ہو رہی ہے اور وہ خواتین ہو اور جمع ہو، تو اس وقت ہم یہ سیگا استعمال کرتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تم کرتی ہو یا کرو گی. مثلا اپنا کام تو ہم اس کو کہہ لیں جی، کام کو ہم عربی میں کہتے ہیں جی کام کو ہم کیا کہیں گے؟ فعلہ، فعلہن، فعلکن، سوری. فعل کام کو بھی کہتے ہیں اور فعل کام کرنے کو بھی کہتے ہیں. یہ افعال بھی کہہ لیں، جمع بنا دیں اس کی. تفعلن افعالکن، تم اپنا کام کرتی ہو یا کرو گی. تو ابھی چونکہ مجھے ساتھ ساتھ انگلش بھی وہاں پڑھانی پڑتی ہے تو زیادہ تر الفاظ انگلش کے سامنے آ جاتے ہیں. تو خیر افعال، افعالکن، تو یہ آپ کا ایک جملہ بن گیا. آپ نے اس سینس کو سامنے رکھنا ہے کہ سیکنڈ پرسن ہے اور جمع ہے اور خواتین ہے. تو اس انداز میں یہ سیگا استعمال ہوتا ہے. میں اصل بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو 2 سیگے ہیں، نمبر 1 یفعلنا یا یضربنا والا، اور دوسرا ہے تفعلنا یا تضربنا والا، ان میں کبھی چینجنگ نہیں ہوتی. چاہے کوئی بھی عامل آ جائے، چاہے عامل کے بغیر ہوں تب بھی کوئی چینجنگ نہیں. اور حروف ناصبہ یہ لن ناصبہ کہلاتا ہے. حروف ناصبہ آپ پڑھ لیں گے ترتیب سے کہ ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ فعل مضارع کو داخل ہو کے آخری حرف کو زبر دے دیتے ہیں. جیسے لن یا سعادہ، یہ دال کے اوپر جو زبر آ رہا ہے وہ اسی حرف ناصبہ کی وجہ سے آ رہا ہے. اور آگے لم یسعد، یہ حروف جازمہ کہلاتے ہیں. حروف جازمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب یہ فعل مضارع پہ داخل ہوتے ہیں تو یہ فعل مضارع کو آخر میں سکون دے دیتے ہیں. تو یہ بھی داخل ہو جائیں تو ان پہ بہرحال کوئی تبدیلی نہیں آتی. ان میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بعض اوقات اسماء جو ہیں ایسے ہوتے ہیں جو جن پر عامل داخل ہوتا ہے تو وہ تبدیل ہو جاتے ہیں، جیسے زیدن، زیدن، زیدن. اور کبھی ایسے اسماء ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر عامل مختلف داخل ہو بھی جائیں تو وہ تبدیل نہیں ہوتے، جیسے ہاذا، ہاؤلائی، ہاذا، ہاؤلائی، ہاذا، ہاؤلائی. ان تینوں میں آپ نے دیکھا کہ عامل تو اسی طرح تبدیل ہو رہے ہیں لیکن آپ کو فرق کوئی نظر نہیں آ رہا، تینوں جگہ یہی چیز ہے. اور فعل کی جب ہم بات کریں، یہ فعل کی مثال ہے تھی میں نے ابھی گزارش کی، تو یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک مثال میں ایک رو میں آپ کو فعل مضارع کے سیغے تبدیل ہوتے نظر آ رہے ہیں اور دوسرے میں فعل مضارع کے سیغے آپ کو بالکل تبدیل ہوتے نظر نہیں آ رہے. تو فعل مضارع میں 2 ہی سیغے ہیں جو مبنی ہیں اور باقی سارے کے سارے سیغوں میں تبدیلی آتی ہے. تو خلاصہ یہ ہوا. اب ذرا توجہ کریں، نیچے آئیں. بعض کلمات ایسے ہیں کہ جن پر آنے والا اعراب مختلف عوامل کی وجہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، اور بعض کلمات ایسے ہیں جن کا اعراب عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہیں ہوتا.
اب اعراب کسے کہتے ہیں ذرا اس کے بارے میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں. ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں آنے والا اعراب، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو زیدن کے دال پر جو دو پیش ہے، زیدن کے دال پر جو دو زبر ہیں، زیدن کی دال کے نیچے جو زیر ہے، اسی طرح ہاذا، ہاؤلائی، اس میں آخر ہاؤلائی میں آخر میں حمزہ ہے، ہاذا کے آخر میں الف ہے، ان پر زبر زیر پیش، اس کو ہم اعراب کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طرح یسعدو، یہ دال کے اوپر پیش ہے، لن یسعدا دال کے اوپر زبر ہے، لم یسعد دال کے اوپر سکون ہے. اس طرح یسعدنا، یہ نون کے اوپر زبر ہے. تو یہ جو آخری حرف کی حرکات ہوتی ہیں ان کو کیا کہتے ہیں جی؟ جی بولیں جی. اعراب. اعراب کہہ رہے ہوتے ہیں. اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں آنے والا اعراب عامل کے بدلنے سے تبدیل ہو جائے، یعنی یہ جو عامل تھے جا وغیرہ، تو پھر وہ معرب کہلائے گا. اور اگر کوئی ایسے کلمات ہیں کہ ان کا اعراب عوامل کی جمع عوامل کے بدلنے سے تبدیل نہ ہو تو وہ مبنی کہلاتے ہیں. ایک بات تو یہ سمجھ آئی. دوسری بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ جس طرح بعض اسم معرب ہوتے ہیں اور بعض مبنی ہوتے ہیں، اسی طرح افعال میں بھی بعض افعال معرب اور بعض مبنی ہوتے ہیں. اور حروف میں سارے کے سارے مبنی ہوتے ہیں، حروف میں کوئی بھی معرب نہیں ہوتا. ہم نے چونکہ اسم میں 3 قسمیں پڑھ رکھی ہیں پہلے، اسم، فعل، حرف، تو یہ وہ کیا نام ہے، اس کے حوالے سے تینوں کی بات آ گئی. اب اگلی بات بھی سن لیں کہ جو آخر میں ہونے والی جو تبدیلی ہے اعراب کی، اگر وہ ہمیں نظر آ رہی ہے تو اس تبدیلی کو ہم کہتے ہیں اعراب لفظی. اور اگر وہ تبدیلی نظر نہیں آ رہی، ویسے کہ ویسے ہے، یا یعنی یہ ہاذا ہاؤلائی کو نہیں دیکھنا، کوئی اور الفاظ ایسے ہو سکتے ہیں کہ وہ ہوتے تو معرب ہیں لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے ان میں آپ تبدیلی نہیں ظاہر کر سکتے، وہ اعراب تقدیری کہلائے گا. اس پہ بات ہم کریں گے. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیں کہ جن میں تبدیلی آتی ہے، خواہ وہ لفظی تبدیلی ہو یا تقدیری تبدیلی ہو، وہ اعراب معرب کہلاتے ہیں. اور جس میں کوئی تبدیلی نہ آئے، جیسے ہاذا ہاؤلائی، ان کو ہم مبنی کہتے ہیں. وہ کلمات دیکھیں جی، اسم فعل کی آپ نے بنیادی یہ باتیں وہی ریپیٹ ہو رہی ہیں، میں دوبارہ نہیں دہرا رہا. اسم فعل میں آپ نے دیکھ لیا کہ جن کلمات کا اعراب عامل کے بدلنے سے بدل جائے وہ معرب، اور جن کلمات کا اعراب نہ بدلے وہ مبنی کہلائیں گے. اب آگے بڑھتے ہیں. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہو تو پوچھ سکتے ہیں. سر عامل سے مراد آپ کا کیا ہے، کہ یعنی کہ حرف جارہ یا یہ عامل کیا کا مطلب جی، عامل کا مطلب ہوتا ہے عمل کرنے والا. عربی لغت میں ایسا ہوتا ہے، عربی لغت کی بہت ایک امتیازی چیز ہے، وہ ہے اعراب. عربی لغت میں اور دوسری تمام لغات میں یہ بہت بڑا فرق ہے کہ یہ جو اعراب ہے نا، اس کا باقی تمام زبانوں سے یہ بالکل ممتاز ہو جاتی ہے. اردو کو اگر ہم دیکھیں نا تو اردو میں زبر زیر پیش تو ہوتے ہیں، لیکن آخری حرف کی حرکات کوئی میٹر نہیں کرتی کہ اس کی وجہ سے معنی مفہوم میں تبدیلی ہو. ہاں اردو پڑھ دیں، مثال دے رہا ہوں، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کی میں بات نہیں کر رہا. میں بات کر رہا ہوں کہ آخری حرف پر جو حرکات ہوتی ہیں نا، اس کو ہم اعراب کہہ رہے ہیں. اعراب اردو میں حمزہ کے اوپر پیش ہے، را کے اوپر سکون ہے، دال کے اوپر پیش ہے، واو کے اوپر سکون ہے. تو اس میں عربی کے لحاظ سے جب ہم اعراب کی بات کریں گے تو یہ 3 شامل نہیں ہے اعراب میں. اعراب میں صرف آخری حرف کی حرکات کا اعتبار ہے. تو یہ جو آخری حرف کی حرکات تبدیل ہوتی ہیں، اہل عرب جب اپنی زبان بولتے ہیں تو اس کی تبدیلی کو ہم نے جب نوٹ کیا تو دیکھا کہ وہ مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں جن کی وجہ سے ان میں تبدیلی آ رہی ہے، اسی کو ہم اعراب کا نام دیتے ہیں. اور جن الفاظ کی وجہ سے وہ اعراب میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے نا، ان کو ہم نام دے رہے ہوتے ہیں عامل. ٹھیک ہو گیا. عامل کا مطلب یہ ہوا کہ وہ الفاظ یا وہ حروف، وہ اسماء، وہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے. یعنی عامل جو ہے اسم بھی ہو سکتا ہے، عامل فعل بھی ہو سکتا ہے، اور عامل حرف بھی ہو سکتا ہے. تینوں میں سے یعنی اسم، فعل، حرف میں وہ الفاظ جو کسی لفظ کے آخری حرکات کو تبدیل کر دیں ان کو ہم کیا کہیں گے جی؟ معرب. عامل. کیا کہیں گے؟ ہاں عامل. ہاں جی. تو عامل کا مطلب سمجھ آ گیا جی؟ جی سر بالکل. اب یہ آپ کے سامنے اگزامپلز ہیں. جا ہے تو جا اس میں کیا ہوگا؟ عامل.
رأیتو میں رأیتو کیا ہوگا؟ عامل. علا زیدن میں دیکھ لیں یا بی زیدن میں دیکھ لیں، علا کیا کہلائے گا؟ حرف جارہ ہے، عامل ہے. تو ایک مثال میں یعنی ان تینوں مثالوں میں دو تو فعل عامل کے طور پہ کام کر رہے ہیں اور علا جو ہے حرف عامل کے طور پہ کام کر رہے ہیں. آپ اسم کے عامل کی بھی مثالیں تفصیل سے بہت زیادہ ملتی ہیں. جیسے آپ انا کا لفظ پڑھتے ہیں، اب انا جو ہے چلیں اس کو حرف کہہ دیں، یا اور اسم کی مثال لے لیں جیسے ما ہے. یہ حرف ما جو ہے یہ بعض اوقات کہ الفاظ کے آخر میں اعراب کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے، تو یہ حرف یہ اسم عامل ہے. اس طرح آپ نے پڑھا اور بھی آپ پڑھ لیں گے اسماء میں کہ جو اسماء عامل ہوتے ہیں. حروف اسماء شرط آپ پڑھیں گے تفصیل سے، وہ بھی جو ہے وہ اسماء شرط الفاظ کے آخری اعراب میں تبدیلی کرتے ہیں. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عوامل جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو الفاظ کے آخری حروف پر جو حرکات ہوتی ہیں ان میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. وہ اسم بھی ہو سکتے ہیں، فعل بھی ہو سکتے ہیں، حرف بھی ہو سکتے ہیں. اچھا، جن میں تبدیلی آ جائے وہ معرب ہیں، جن میں تبدیلی نہ آئے وہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی کا مطلب سمجھ آ گیا جی؟ جی جی. اور جی کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہو؟ چونکہ ابھی آج پہلا دن ہے اس ٹاپک پر تو آپ کو بالکل نئی باتیں لگیں گی، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ آپ جب عربی پڑھتے ہیں تو عربی میں بعض حروف کے آخر میں کوئی حرکات میں تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی، وہ چینج ہی نہیں ہوتے. آپ ان کے شروع میں کئی الفاظ مختلف لگا کے دیکھتے ہیں تب بھی تبدیلی نہیں ہوتی. اور بعض الفاظ ایسے ہیں کہ ان کے کہیں آپ کو زبر، کہیں زیر، کہیں پیش، وہ تبدیلیاں آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں. تو یہی ہم فرق کریں گے معرب اور مبنی کا. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں، جو کہ آج پہلا دن ہے، کوئی حرج نہیں. اگر کوئی چیز اس طرح بہت زیادہ کلیئر نہیں ہو رہی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی دیکھیں معرب اور مبنی کی اقسام. اب میں اگر بات کروں معرب کی، تو معرب پورے کلام عرب میں نام کو اگر ہم دیکھیں تو دو چیزیں بنتی ہیں پورے کلام عرب میں. ایک اس میں متمکن بنتا ہے، یہ میں آگے چل کے بات کرتا ہوں اس پہ تفصیل سے. انہوں نے جیسے لکھا ہے پہلے ہم اسی کو پڑھ لیتے ہیں، اس میں خود بخود باتیں آتی جائیں گی، پھر آپ کے ذہن میں کوئی الجھن ہوگی، کوئی سوال ہوگا، اس کو دوبارہ ڈسکس کر لیں گے. جی سب سے پہلے انہوں نے لکھا ہے کہ مبنی کی 5 اقسام ہیں. نظر آ رہا ہے سب کو جی، یا اس کو میں زوم کر دوں؟ جی سر ٹھیک ہے. جی آ رہا ہے. اچھا، پہلی بات لکھی انہوں نے کہ جتنے بھی حروف ہیں خواہ وہ حروف عاملہ ہوں یا حروف غیر عاملہ ہوں. اب حروف عاملہ کی بات تو آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ حروف جو اعراب میں تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. جیسے ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے با کے بارے میں ہم نے کی بات کہ جو با ہوتا ہے یہ حرف جارہ ہے، تو حرف جارہ کیا ہوگا؟ حرف عامل. اسی طرح علا کے بارے میں آپ نے دیکھا، یہ علا بھی کیا ہے جی؟ حرف عامل ہے. تو ایسے حروف جو عمل بھی کریں اور الفاظ کے آخر میں اعراب کی تبدیلی کا باعث بنے وہ حروف عاملہ ہوں گے. اور حروف غیر عاملہ بھی ہوتے ہیں کہ وہ حروف داخل تو ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ آخر میں تبدیلی نہیں کر رہے ہوتے. اس کی مثالیں بھی آپ تفصیل سے پڑھ لیں گے، میں ایک آدھ مثال یہاں دے دیتا ہوں. مثال کے طور پر آپ پڑھ لیں گے ابھی جی، جیسے آپ نے حل زید طالب، آپ نے حل کی مثال پڑھی ہوئی ہے نا جی. جیسے ازید طالب، کیا زید طالب علم ہے؟ اسی کو ہم حل سے بھی، حمزہ استفہام بھی اور حل بھی، یہ دونوں مثالیں یہ حروف کی ہیں. لیکن یہ ایسے حروف ہیں ان کی وجہ سے زید اور طالب کے اعراب میں کوئی فرق پڑ رہا ہے جی؟ جی ہاں، مطلب یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کام نہیں کر رہے. ہاں یہ ضرور میننگ کے لحاظ سے یہ کام کر رہے ہیں کہ اس کے معنی میں تبدیلی لے آئے ہیں. اگر آپ کہیں گے نا کہ مثال کے طور پر اسما طالبۃ، اب آپ دیکھیں معنی اس کا یہ ہے کہ اسما طالبہ ہے. اگر میں اس کے ساتھ لگا دوں حل اسماء طالبۃ
تو اب معنی کیا بنا؟ کیا اسما طالبہ ہے؟ تو اب اس میں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ میننگ کے لحاظ سے فرق پڑ گیا ہے. اسی طرح اچھا کیا نام ہے، حمزہ کو اگر ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی یہی فرق کرے گا میننگ کے لحاظ سے، لیکن اس کے اعراب میں ذرہ برابر تبدیلی نہیں آئے گی. تو یہ حروف ایسے ہیں جو کیا ہیں، بولیں جی، حروف عاملہ، غیر غیر عاملہ. عاملہ. غیر عامل. تو حروف جتنے بھی ہوتے ہیں نا، ان کے اعراب میں کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، یہ مبنی ہوتے ہیں. مبنی ہونے کا مطلب حل ہے نا، تو حلو نہیں بنے گا، حل حل ہی رہے گا. لام کے اوپر آپ پیش نہیں لگا سکتے، ہا کے اوپر آپ زیر نہیں لگا سکتے، پیش نہیں، ہل نہیں بنا سکتے، ہل نہیں بنا سکتے. مثال دے رہا ہوں. اسی طرح یہ جو حروف تہجی ہوتے ہیں، یہ حروف تہجی بھی مبنی ہیں سارے، لیکن اگر حروف تہجی کو اس طرح پڑھا جائے الباء الالف، اب یہ جو ہے وہ مبنی نہیں ہوں گے، اب اور چیز بن جائیں گے. اگر خالی الف، با، تا، سا، یہ حروف کیا کہلائیں گے جی، بولیں، مبنی. لیکن اگر ان کو اس اسٹائل سے لکھا جائے اور ان کو عبارت میں تذکرہ کیا جائے کہ الالف، الباء، التاء، اب یہ مورب ہے، اب مبنی نہیں ہے. لیکن اگر ان کو اسٹائل سے لکھا جائے جیسے حروف تہجی لکھے ہوتے ہیں تو یہ کیا کہلائیں گے، حروف مبنی. تو حروف چاہے عاملہ ہوں یا غیر عاملہ، سب کے سب مبنی ہیں. یہ اکثر باتیں پڑھ لی ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کی نظر سے پہلے نہیں گزری، لیکن مورب اور مبنی کا تصور نیا ہے آپ کے لیے. آپ نے فعل ماضی اور معروف مجہول پڑھ لیا جی، مجھے ذرا جواب بھی جلدی جلدی دیتے جائیں تاکہ ٹائم بھی ہم کور کر سکیں. جی، فعل ماضی جی معروف مجہول پڑھ لیا ہے؟ جی ہم نے تھوڑا سا پڑھا ہے. ہاں، اس کی گردان آپ نے کون سے مادہ سے پڑھی ہے؟ مطلب کچھ تھوڑا بہت تو سنائیں گے مجھے. کچھ الفاظ دیے تھے ہمیں، جی جی بتائیں وہ مختلف مادے سے تھے. ہاں جی، کسی ایک مادے سے تھوڑی سی گردان کا تعارف کروا دیں، پڑھ دیں. جی نصرہ ینصرو جی جی نون سے تھی. ہاں، اس کو آپ ذرا پڑھیں نا، ناصارہ. نصرہ نصرہ نصرو. جی بالکل بالکل صحیح ہے، پڑھتے جائیں. نصرہ نصرہ نصرو، نصرت نصرتا، نصرنا. جی جی بالکل. نصرتا نصرتی، نصرتما نصرتی. نصرتا کے بعد نا یعنی نصرہ نصرہ نصرو، پھر اس کے بعد آتا ہے نصرت، نصرتا نصرتا، یہ ہو گیا. اس کے بعد ہے نصرتا، نصرتما، نصرتم، پھر کیا آئے گا، نصرتی، نصرتی، نصرتما، نصرتن. اور پھر اس کے بعد کیا آئے گا، نصرتو، نصرتو، نصرنا. اچھا، اس میں آپ پریشان نہ ہوں، یہ کوئی اتنا مشکل بات نہیں، میں آپ اس کی تقسیم بہت آسان ہے، وہ میں کر دیتا ہوں آپ کو. ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ ایک ہے فرسٹ پرسن. فرسٹ پرسن کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں. جی، متکلم. تو عربی میں جب ہم متکلم کے صیغوں کی بات کرتے ہیں نا، اس میں دو ہی صیغے استعمال ہوتے ہیں، اسی میں مذکر، اسی میں مؤنث، اور جب جمع کی بات کرتے ہیں اسی میں تثنیہ، اسی میں جمع آ جاتا ہے. اور اگر ہم ماضی میں دیکھیں، ویسے عام طور پہ تو آنا اور نحنو. آنا میں مذکر بھی، میں مؤنث بھی دونوں. نحنو میں بھی ہم دو ہوں، تین ہوں، زیادہ ہوں، مذکر ہوں، مؤنث ہوں، یہ آ جاتے ہیں. اور ماضی میں اگر ہم ان دو صیغوں کو دیکھیں تو وہ آ جائے گا نصرتو، اور اس کے ساتھ کیا آ جائے گا جی، نصرنا. تو اس کو کہتے ہیں یہ فرسٹ پرسن کے دو صیغے ہیں. ان میں نصرتو کا ترجمہ کیا کریں گے، مدد کی. جی پورا ترجمہ کریں، کون کرے گا، مدد کی. ہاں، یہ اب خاتون بھی کہہ سکتی ہیں، مذکر بھی کہہ سکتا ہے. میں نے یعنی مرد نے مدد کی، میں نے یعنی عورت نے مدد کی. نصرنا، اس میں دو بھی آ جائے گا تثنیہ، جسے ہم دو مردوں نے مدد کی، ہم دو عورتوں نے مدد کی، ہم سب مردوں نے کی، ہم سب عورتوں نے کی. حتیٰ کہ مرد اور خواتین اکٹھے کہہ سکتے ہیں نصرنا، ہم سب نے مدد کی. تو یہ دو صیغے ہو گئے. اب آ جائیں اس کے بعد سیکنڈ پرسن. سیکنڈ پرسن سے کیا مراد ہوتا ہے جی، بولیں جی. تم، آپ، سنگل. ہاں جی، یعنی تم واحد کے لیے بھی اور تم سب. ہم اردو میں تو اسی طرح ہی کہتے ہیں،
انگلش میں آپ نے دیکھا کہ یو اور یو ہی استعمال ہوتا ہے تثنیہ کے واحد کے لیے بھی جمع کے لیے. عربی میں اس کے لیے ہم دیکھیں اس میں آپ 2 کیٹیگریز ہوں گی. ادھر تو آپ کے 2 سیگوں سے ہی کام چل گیا تھا نا, ادھر مذکر کے 3 سیگے آئیں گے علیحدہ, اور وہ ضمائر میں اگر ہم دیکھیں تو انتا تا کے فتح کے ساتھ, پھر کیا آئے گا جی انتما, کیا آئے گا, پھر کیا آئے گا انتم. یہ کس کے لیے ہیں جی, مذکر کے لیے. اور اگر ہم مؤنث کی بات کریں تو پھر یہی تھوڑا سا فرق ہوگا, انتی انتما, اور پھر کیا آئے گا انتن. انتم. تو یہ ہے جی آپ کا سیکنڈ پرسن. اب اسی کو آپ ماضی میں جب بنائیں گے تو ضرب بالکل یہی اینڈ والے میں کوئی چینجنگ نہیں ہے. ضربتا, ضربتما, ضربتم, ضربتی, ضربتما, ضربتن. یہ ٹوٹل ہمارے 6 سیگے کہلائیں گے مخاطب کے, یا سیکنڈ پرسن کے 6 سیگے. اور اگر ہم تھرڈ پرسن کی بات کریں تو وہ غائب کے 6 سیگے. تھرڈ پرسن کا مطلب یہ آپ کو پتہ ہے, یعنی جو جس کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہو یا نہ ہو, بس اس تیسرے بندے کو ہم کہہ رہے ہوتے تھرڈ پرسن. میں اس کو ادھر لے آتا ہوں. تو اس کے بھی آپ نے 6 ہی ضمائر ہوتی ہیں. مذکر کی 3 علیحدہ ہوں گی, مؤنث کی 3 علیحدہ ہوں گی, ہوا, ہما اور ہم, اور ہیا, ہما, ہن. آپ دیکھ رہے ہیں تثنیہ کی ضمائر میں کوئی فرق نہیں آ رہا. ادھر انتما میں بھی کوئی فرق نہیں تھا اور ادھر ہما میں بھی کوئی فرق نہیں ہے. اسی کو اگر ہم ماضی میں کنورٹ کریں تو آپ نے پڑھا جیسے ناصارہ, اس کے اندر ہوا ہے, اور پھر ناصر را, یعنی اگر الف کے ساتھ, اس میں ہما ہے. ویسے تو الف کو ہم کہہ دیتے ہیں یہ تثنیہ کا کام کر رہا ہے. اور اسی طرح ناصرو, یہ واو ہے. اور جب مؤنث کی بات کرتے ہیں تو ناصرت, اس میں ہیا ہے. پھر ناصرتا, پھر نصرنا. تو یہ کتنے سیگے ہو گئے, 6 یہ ہو گئے, اور 6 یہ ہو گئے, اور 2 وہ ہو گئے. ٹوٹل کتنے سیگے ہوئے؟ ان کو ہم لفظ بولتے ہیں سیگا. کیا لفظ بولتے ہیں جی؟ جی بولیں ذرا, کیا بولتے ہیں؟ اور یعنی یہ کہہ لیں کہ اس گردان کے سیگے کا ایک اور مطلب دے الفاظ. چلے الفاظ تو آپ کو آتے ہیں نا, تو یہ 6 یعنی 14 قسم کے الفاظ بن جاتے ہیں ہر گردان میں. آپ ان کو اس ترتیب سے ذہن میں بٹھا لینا. اب جب ہم گردان پڑھ رہے ہوتے ہیں فعل ماضی کی یا فعل مضارع کی, میں اس کو ریز کر دوں جی, جی ریز کر دوں سب کو, جی سر. ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو جب آپ ماضی مضارع میں دیکھیں گے نا, جتنے بھی گردانے آپ پڑھیں گے یہ ٹوٹل 14 سیگے ہی آپ کو واسطہ پڑے گا, یا 14 الفاظ کہہ لیں یا سیگے کہہ لیں. ہم اپنی اصطلاح میں, صرف کی اصطلاح میں ان کو سیگا کہہ دیتے ہیں, لیکن مراد کیا ہوتا ہے اس سے, وہی الفاظ ہی مراد ہوتے ہیں. ان 14 الفاظ میں آپ نے ذہن میں بٹھا لینی ہے بات کہ 6 الفاظ 6 سیگے تھرڈ پرسن کے ہیں, اور 6 کس کے ہیں, سیکنڈ پرسن کے, مخاطب یا حاضر کہہ لیں. اور 6 کس کے ہوں گے جی, 2 کس کے ہوں گے, متکلم فرسٹ پرسن. اور یہ ٹوٹل آپ کو 14 ہی ملیں گے. اب 2 جو ہیں اس میں 6 کے 6 سیگے ہی آ جاتے ہیں معنی کے لحاظ سے, لیکن عرب لوگ وہ 6 کے معنی کوئی نہیں 2 میں ادا کر دیتے ہیں. تو اس طرح یہ ماضی کی گردان اگر آپ کو اس انداز سے یاد ہو جائے گی نا کہ نصرہ, نصرا, نصرو, نصرت, نصرتا, نصرنا, ایک تو ان کا پتہ یہ 6 سیگے تھرڈ پرسن کے ہیں. پہلے 3 سیگے مذکر کے, دوسرے 3 سیگے مؤنث کے. یعنی ہم جب معنی کریں گے تو ناصرہ کا معنی یہ کریں گے کہ اسے ایک مرد نے مدد کی, یہ ماضی کی بات ہے گزشتہ زمانے میں. ناصرا کہیں گے تو 2 آدمیوں نے مدد کی, ناصرو کہیں گے تو ان سب نے مدد کی, ناصرت کہیں گے تو اسے ایک عورت نے مدد کی, ناصرتا کہیں گے ان 2 عورتوں نے مدد کی, نصر نہ کہیں گے تو ان سب عورتوں نے مدد کی. اس انداز سے آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں. 6 یہ ہو گئے. مخاطب میں بھی 6 ہی پاسبلٹی ہیں, یا تو ایک مرد ہوگا, 2 مرد ہوں گے یا زیادہ ہوں گے, ایک عورت ہوگی مخاطب, یا 2 ہوں گی یا زیادہ ہوں گی. جب 6 یہی پاسبلٹیز ہیں, انہی کے سیگے بنا لیں کہ نصرتا تم, ایک تم نے مدد کی مطلب ایک مرد ہے, نصر تما تم دونوں نے مدد کی, مردوں کی بات ہو رہی, نصر تم سب مردوں نے مدد کی, نصرتی
تو ایک عورت نے مدد کی، نصر تو ماں، دیکھیں نصر تو ماں میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں کا آ جاتا ہے، مذکر مؤنث دونوں کا، تم دو عورتوں نے مدد کی، نصر تن تم سب عورتوں نے مدد کی، اس طرح 6 سیگے اس کے ہو گئے. اور نصر تو نصر نا میں سب کے سب آ جاتے ہیں، میں ایک عورت نے، میں ایک مرد نے مدد کی نصر تو کے اندر، اور نصر نا میں تم دو مرد، ہم دو مردوں نے، ہم دو عورتوں نے، ہم سب مردوں نے، ہم سب عورتوں نے، ہم سب نے، یہ سارے مفہوم نصر نا کے اندر آ جاتے ہیں. اس طرح یہ 14 سیگے بنتے ہیں. یہ تھی ماضی، اور اسی کو آپ ماضی مجہول بھی بنا سکتے ہیں نصیرہ کے انداز میں. سیگے وہی رہیں گے، نصیرہ، نصیرہ، نصیرو، کہ وہ ایک آدمی کی، اس ایک آدمی کی مدد کی گئی، ان دو آدمیوں کی مدد کی گئی، یہ مفہوم ہے، پیسو وائس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے جی، پیسو وائس ایکٹیو وائس آپ پڑھ چکے ہیں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، اور آپ کو تو ہم سے زیادہ آتا ہے. خیر، تو یہ فعل ماضی معروف ہو یا مجہول ہو، اصل جو بات ہے وہ یہ کہ ان پہ قد داخل ہو جائے، ما داخل ہو جائے، لا داخل ہو جائے. قرآن پاک میں آتا ہے نا فلا صدق ولا صلی. اب دیکھیں یہ ماضی کا صیغہ ہے، ہم اب اپنی بات کی طرف آ گیا ہوں میں. فلا صدق ولا صلی، اب صدق صلی کوئی اعراب میں تبدیلی نہیں آ رہی، یعنی ماضی کے اوپر کوئی بھی عامل داخل ہو جائے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑنے لگا. اس کا اعراب کا مطلب میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ آخری حرف کی حرکات ہے. کیا کہہ رہا ہوں جی، اعراب کا کیا مطلب ہے جی؟ آخری حرف کی اب زیدن میں اگر آپ بات کریں گے تو زیدن میں یہ زا کے فتح اور یا کے جزم سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس نے تو یہ رہنا ہی ایسے ہے. اصل ہماری بات ہو رہی ہے دال کے اعراب کے ساتھ. تو خیر ماضی بھی انہی میں سے ہے کہ ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، یعنی یہ مبنی کہلاتے ہیں. اب آ جاتے ہیں امر کی طرف. امر حاضر معروف، یہ بیسیکلی آپ نے انگلش میں پڑھ لیے ہوں گے امپیریٹیو سینٹینسز، اس لیے ہم شاید بات کر چکے ہیں. امپیریٹیو سینٹینسز میں جو آرڈر والے سینٹینس ہیں، خاص طور پہ تم ایک آدمی پانی بھر کے لاؤ، مثال دے رہا ہوں، تم دو آدمی جاؤ کام یہ کر کے آؤ، تم سب آدمی جاؤ یہ کام کرو، تم ایک عورت یہ کام کرو، مثال دے رہا ہوں، تم دو عورتیں، یعنی یہ 6 سیگے ہیں، مخاطب کے 6 سیگے، سیکنڈ پرسن کے 6 سیگے، ان کی بات ہو رہی ہے، ذرا دھیان میں رہے. امر حاضر کی جب ہم بات کرتے ہیں نا، اور معروف بھی، یعنی ان میں پیسو وائس نہ ہو، ایکٹیو وائس ہو. امر حاضر کا مطلب سمجھ آ گیا جی، کہ کام کرنے کا حکم مخاطب کو، سیکنڈ پرسن کو دیا جائے، اور وہ 6 ہی ہیں، ایک آدمی، دو آدمی، 2 سے زائد، ایک عورت، 2 عورتیں، 2 سے زائد. تو یہ جو 6 سیگے بنتے ہیں، پاسبلٹی جن کی ہے، ان 6 سیگوں کو وہ کہہ رہے ہیں ان میں بھی کبھی تبدیلی نہیں ہوتی، ان میں آپ جو مرضی عامل داخل کریں. آپ نے قرآن پاک کے سیگے، میں وہاں سے آپ کو مثال دے دیتا ہوں، جیسے یہ یہاں بھی کچھ لکھی ہوئی ہے، قل کا مطلب کہو تم. اسی طرح اکنتی یہ قرآن پاک. اسی طرح حزی، یہ حزی سورہ مریم کے اس میں آتا ہے، حضرت مریم علیہ السلام کے واقعے میں. اب یہ حزی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں، قل اس کا اعراب کبھی تبدیلی. یا آپ اور آسان مثالیں، اشرب پانی پیو مثال کے طور پر، اسمع میری، اسمع بات سنو، وغیرہ وغیرہ. ان الفاظ میں کوئی فرق نہیں پڑنے لگا، چاہے ان کے شروع میں کوئی بھی عامل آ جائے. ہاں ان کی کیٹیگریز اور ہو سکتی ہیں، یعنی فرسٹ پرسن کے یا تھرڈ پرسن کے جو امر حاضر کے، امر غائب کے سیغے ہوتے ہیں نا، ان میں تبدیلی ہوتی ہے، ان میں عامل آتا ہے تو اعراب میں تبدیلی ہوتی ہے. اب وہ گردانیں آپ کی نظر سے تو نہیں گزری میرے خیال میں امر کی؟ ہاں جی گزری ہے. نہیں جی ابھی وہ نہیں پڑھی. ہاں کوئی حرج نہیں، لیکن آپ کو اتنا آئیڈیا تو سمجھ آ گیا نا کہ جو سیکنڈ پرسن کے ایکٹیو وائس کے سیغے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں جی؟ مبنی کہلاتے ہیں. اب فرسٹ پرسن اور اسی طرح تھرڈ پرسن، ان کے جو الفاظ ہوں گے وہ کیا ہوں گے؟ مورب، وہ مبنی نہیں ہوں گے. کلیئر ہو گیا جی؟ جی سر. چلیں آگے بڑھتے ہیں. اب آپ نے فعل مضارع تو پڑھ ہی لیا، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا. اب اس میں بھی وہی ترتیب ہے، 14 سیغے ہیں، یعنی فرسٹ پرسن کے 2 سیغے بنیں گے، انصرو، ننصرو، اور اسی طرح 6 سیغے بنیں گے مخاطب کے، وہ آپ کے سامنے، تنصرو، تنصرانی، تنصرونا، تنصرینا، تنصرانی، تنصرنا. اور اسی طرح 6 سیغے بنیں گے تھرڈ پرسن کے، ینصرو، ینصرانی، ینصرونا، تنصرو، تنصرانی، ینصرنا.
تو یہ اچھا الفاظ معنی وہی ہیں، صرف فرق یہ ہوگا کہ وہاں آپ نے کیا تھا اس نے مدد کی، اب یہاں آپ یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ ایک آدمی وہ مرد مدد کرتا ہے یا کرے گا، یہ دو مفہوم اس میں آ جاتے ہیں۔ ینصرانی کا مطلب ہوگا وہ دو مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے، ینصرونا کا مطلب ہو جائے گا وہ سب مرد مدد کرتے ہیں یا کریں گے۔ اور جب تھرڈ پرسن ہم مؤنث کی بات کریں گے تو اس میں وہ عورت مدد کرتی ہے یا کرے گی، یعنی اس انداز سے آپ مفہوم یاد کر لیں گے۔ اس پوری گردان میں جو دو سیغے ہیں ابھی میں نے پچھلے صفحے پہ بھی لکھ کے دی تھی، ایک جمع مؤنث غائب یعنی تھرڈ پرسن کا جب خواتین کا سیغہ استعمال کرتے ہیں اور جمع کے ساتھ اس وقت اس میں کبھی تبدیلی نہیں آتی، آپ نے وہ مثالیں دیکھ لی تھی۔ اسی طرح تھرڈ پرسن یعنی سیکنڈ پرسن کا جو خواتین کا سیغہ ہے تنصرنا، ایک ینصرنا یا کے ساتھ ہے، ایک تنصرنا تا کے ساتھ، اس میں بھی تبدیلی نہیں آتی۔ تو یہ دو سیغوں کے علاوہ جتنی بھی جو ہے نا فعل مضارع کے سیغے ہیں ان میں اعراب بدل جاتا ہے عامل کے بدلنے سے۔ ایک اور بات بھی یہاں لکھی ہوئی ہے وہ چلے میں وضاحت کر دوں، جہاں یہ میرا کرسر ہے ادھر غور کریں، یہ کہہ رہے ہیں کہ فعل مضارع جب نون جمع مؤنث غائب و حاضر ہو، یا ضریبنا اور تضریبنا یا ینصرنا تنصرنا کے سیغے یہ مبنی ہوتے ہیں۔ اسی طرح وہ فعل مضارع کے سیغے جن میں نون تاکید ثقیلہ آ جائے یا نون تاکید خفیفہ آ جائے۔ یہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کیا ہے، میں قرآن پاک سے ہی آپ کو اس کی مثال دے دیتا ہوں۔ قرآن پاک میں آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، کہ اگر تم ان سے پوچھو کہ کس ذات نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمینوں کو، تو وہ کیا کہیں گے؟ جی بولیں، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، کیا کہیں گے؟ قولن اللہ، لَيَقُولُنَّ کا مطلب ہے ضرور بھی ضرور وہ کہیں گے اللہ، اللہ نے پیدا کیا۔ اب یہ جو لَيَقُولُنَّ یہ نون جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ، کیا کہتے ہیں جی؟ نون تاکید ثقیلہ۔ تاکید کا مطلب کیا ہوگا؟ تاکید کے لیے آیا ہے، زور دینے کے لیے۔ ثقیلہ کا مطلب یعنی نون ادغام والا۔ اچھا اسی کو اگر میں ایک اور مثال دوں، آپ نے سورہ اقرا میں پڑھا ہوگا لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِیَہ، پڑھا ہے نا؟ جی سر۔ اس میں جو یہ سیغہ ہے نا لَنَسْفَعًا، یہ نون جو ہے نا اس کو کہتے ہیں نون تاکید خفیفہ۔ فرق اتنا ہے، معنی کے لحاظ سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے کہ اس میں تاکید کچھ کم ہوتی ہے، یہ جو نون سکون والا ہے، اور جو نون شد والا ہے اس میں تاکید کچھ زیادہ ہوتی ہے، بس اسی وجہ سے اس کو تاکید ثقیلہ اور اس کو تاکید خفیفہ، ثقیلہ کا معنی بھاری، خفیفہ کا معنی ہلکی۔ تو اس کا یہ جو دو سیغے ہوتے ہیں ان پہ بھی جو مرضی عامل آ جائے، فعل مضارع کے اندر آتے ہیں یہ نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ، اور امر کے سیغوں میں بھی آپ پڑھیں گے، لیکن وہ ہو ظاہر امر کے سیغے ہوں یا پھر نہی کے سیغے ہوں، وہ سارے فعل مضارع کی طرح ہی ہوتے ہیں، اس لیے ہم صرف یہی لفظ کہہ دیتے ہیں فعل مضارع۔ تو خیر نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے سیغے بھی مبنی ہوتے ہیں، ان میں بھی تبدیلی نہیں آتی، جیسے اصول نے لَيَضْرِبَنَّ، لَيَضْرِبَنَّ، اور اس طرح امر اور نہی میں بھی نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کی گردانیں، یہ بہت تفصیل سے آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ تعالی، تو میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا زیادہ، لیکن اتنا میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ جو لکھا ہوا ہے آپ کو یہ کلیئر ہو جائے۔ پانچویں چیز ہے اسم غیر متمکن، یہ بھی مبنی ہوتا ہے۔ پانچویں قسم اسم غیر متمکن، یہ بھی کیا ہوتا ہے جی؟ مبنی۔ اب یہ اسم غیر متمکن کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں آپ تفصیل سے پڑھیں گے، اور نیچے شاید آ رہی ہے، یہ دیکھیں یہ آ رہی ہے۔ اسم غیر متمکن اس اسم کو کہتے ہیں جس کی مشابہت مبنی الاصل کے ساتھ ہو۔ اب یہ جو پانچ قسمیں ہم نے پڑھی ہیں نا، ان میں چار ایسی قسمیں تھیں جو مبنی الاصل کہلاتی ہیں، وہ ان میں تمام حروف، فعل ماضی، امر حاضر معروف، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، ان تین کو ہم کہتے ہیں مبنی الاصل، اور جو اس کے علاوہ اسم غیر متمکن ہے اس کو کہتے ہیں مبنی غیر اصل۔ یعنی مبنی غیر اصل کا مطلب ہوگا کہ ان کے ساتھ کوئی مشابہت کی وجہ سے اس کو مبنی کہا گیا ہے۔ اسم غیر متمکن کو کیوں مبنی کہتے ہیں کہ ان تین اقسام میں سے کسی ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی اس کی مشابہت ہوتی ہے، اس مشابہت کی وجہ سے ان کو مبنی کر دیا جاتا ہے۔ مبنی کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ان کے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔
اچھا یہ تو درمیان میں ہماری مبنی سے بحث ساری ختم ہو گئی. اب آگے ہیں، لکھا ہوا کہ مورب صرف 2 ہیں. مورب کتنے ہیں جی کلام عرب میں؟ 2 ہے. جی 2 ہیں. نمبر 1 اسم متمکن، وہاں تھا اسم غیر متمکن اور یہاں ہے اسم متمکن. اب اسم متمکن کیا ہوتا ہے؟ اس اسم کو کہتے ہیں جو مبنی الاصل یعنی وہ 3 چیزیں ان کے مشابہ نہ ہو. اب یہ ہوتا کیا ہے اس کو ہم تفصیل سے انشاءاللہ پڑھیں گے. میں آسان لفظوں میں اگر دہرا دوں کہ مورب کو ہی اسم متمکن کہتے ہیں. کیا کہہ رہا ہوں جی؟ اسم مورب کو کیا کہہ رہا ہوں؟ فعل مورب کو اسم متمکن نہیں کہیں گے، بلکہ جو اسم مورب ہے، آپ نے یہ جو پچھلے پیج پہ مثالیں 2 پڑھی تھیں، جاءنی زید رأیت زیدن، یہ جو رو ہے اس میں کس کی مثال دی ہوئی ہے؟ اسم مورب کی، کہ ایک اسم ہے جس کا اعراب تبدیل ہو رہا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم مورب. اور ایک ہوتا ہے فعل مورب، جیسے یسعد، لن یسعد، لم یسعد. تو ان میں جو اسم مورب ہے اس کو کیا نام دیا گیا ہے جی؟ بولیں جی. اسم متمکن. اسم متمکن، بس اتنا ذہن میں رکھیں. اب یہ کتنے ہوتے ہیں، ان کی تقسیم کیا ہے، وہ انشاءاللہ آگے تفصیل سے آ جائے گی بات. دوسری چیز آپ نے دیکھا کہ فعل مضارع میں جب جمع مؤنث غائب اور حاضر کے صیغے ہوں، الفاظ ہوں، یا نون تاکید ثقیلہ اور خفیفہ کے ساتھ فعل مضارع ملا ہو تب وہ مبنی ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ جو صیغے ہیں فعل مضارع کے وہ بہرحال مورب کہلائیں گے. تو فعل میں فعل مضارع مورب ہوتا ہے، اور سوائے ان صیغوں کو جن کا تذکرہ مبنی میں ہو چکا ہے، اور اسم میں اس میں متمکن مورب ہوتا ہے. اس کے علاوہ مورب نہیں ہے. اب آپ حیران ہوں گے، کہنے کو تو یہ 2 قسمیں ہیں لیکن مورب کی تعداد کلام عرب میں زیادہ ہوتی ہے، مبنی کی تعداد کم ہوتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں جی؟ کہنے کو یہ صرف 2 قسمیں ہیں مورب کی، لیکن یہ جو اس میں متمکن کی کیٹیگری ہے اس میں سب سے زیادہ الفاظ اسی میں آتے ہیں اور ان کو ہم کہتے ہیں اس میں مورب. اور جو بظاہر دیکھنے میں 5 اقسام ہیں مبنی کی، لیکن ان کے الفاظ کم ہوتے ہیں، لیکن اتنے بھی کم نہیں ہوتے، ہوتے ضرور ہیں، مورب کے لحاظ سے بہرحال کم ہوتے ہیں. تو یہ خلاصہ آگے بتا دیا کہ کلمات عربی میں جو الفاظ ہوتے ہیں وہ 3 قسم کے آپ نے پڑھے تھے، اسم فعل حرف. تو ہم نے دیکھا کہ حروف سارے کے سارے مبنی. افعال میں سے فعل مضارع مورب ہے، لیکن ان میں سے جو مبنی کی اقسام میں ہم نے شمار کیا وہ صرف مبنی ہے، یعنی بعض مورب اور بعض مبنی. اور یعنی اس میں بتا دیا کہ فعل ماضی معروف مجہول سارے صیغے مبنی، امر حاضر معروف کے 6 صیغے وہ مبنی، فعل مضارع معروف کے 2 صیغے وہ مبنی، اور نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ والی گردانیں وہ بھی فعل کی مبنی ہیں. باقی سارے جو ہیں وہ مورب ہیں فعل کے. اسی طرح اسماء میں بھی بعض مبنی اور بعض مورب ہیں. مبنی میں اس میں غیر متمکن ہے اور اس کے علاوہ تمام اسماء مورب ہیں. یہ ہم انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. اب آپ نے یہ جو تمرین ہے اس کو سالو کرنا ہے، اور سالو کیا کرنا، یہ چیزیں اکثر آپ پڑھ چکے ہیں. آپ ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں سمجھ آتی تو وہ آپ مجھے پوچھ لیں گے. دیکھیں انہوں نے کچھ وجہ سمجھا بھی دی کہ انزل فعل ماضی کا صیغہ اس لیے مبنی ہے، یذہبنا یہ قرآن پاک میں بھی استعمال ہوا ہے، فعل مضارع کا نون والا صیغہ ہے جمع مؤنث کا، وہ بھی اس وجہ سے مبنی ہے. اور لینذر یہ فعل مضارع کا جو نون جمع اور نون تاکید سے خالی ہے اس لیے یہ مورب ہے. واعفو امر کا صیغہ اس لیے مبنی ہے. تو یہ الفاظ آپ نے دیکھنے ہیں اور ان میں آپ نے چیک کرنا ہے کہ کون سے مورب ہیں اور کون سے مبنی ہیں. اب کچھ ہمت پوری سوری ہو گئی ہے جی. کوئی سوال پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں جی. سر یہ جو اس میں غیر متمکن کہا نا کہ جس کی مشابہت وہ یہ ہو، پڑھیں گے تھوڑا سا مجھے یہ پڑھیں گے یہ بھی انشاءاللہ پڑھیں گے آگے جی انشاءاللہ. اس کو ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ مشابہت کا کیا مطلب ہے، کس طرح مشابہت کی وجہ سے وہ مبنی سے مشابہ کی وجہ سے مبنی بن جاتے ہیں. یہ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دیکھیں گے. آپ نے دیکھا کہ یہ چیزیں بھی اگر دیکھیں یہ چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں تو آپ ان کو وزٹ دوبارہ کریں گے، خود سے 1 مرتبہ 2 مرتبہ پڑھیں اور آپس میں ڈسکشن کریں گروپ میں، تو انشاءاللہ تعالی مزید واضح ہو جائے گی. آپ اپنی روٹین بنا لیں کہ جو سبق ہم نحو کا پڑھیں ان کا مذاکرہ ضرور کیا کریں، ان کو ڈسکس کیا کریں آپس میں، تو انشاءاللہ یہ چیزیں پھر آپ کو بھولیں گی نہیں. اور میں نے یہ آج آپ کو ماضی کی جو بھی گردانیں آپ پڑھتے ہیں ان میں یہ پارٹیشن کر کے اگر آپ یاد کریں گے نا تو یقین کریں کہ شروع میں ہی آپ کو
سمجھ آ جائے گی نا تو پھر آپ جلدی سے یاد کر لیں گے. پھر وہی پیٹرن آپ ہر ایک گردان میں کرتے چلے جائیں کہ لیں جی یہ 6 سیگے ہیں سیکنڈ پرسن کے, یہ 6 سیگے ہیں تھرڈ پرسن کے, اور یہ 2 سیگے ہیں کس کے, فرسٹ پرسن کے. اور اس انداز سے آپ اس کو یاد کرنا شروع کر دیں. تو لیکن ہاں یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم عربی میں ایک گردان کر رہے ہوتے ہیں یعنی سیگوں کی یا الفاظ کی, تو ہم سب سے پہلے تھرڈ پرسن کے 6 سیگوں کو بولتے ہیں, اور پھر اس کے بعد سیکنڈ پرسن. یہ صرف یوں کہہ لیں کہ یہ کوئی فرض واجب والی بات نہیں ہے کہ آپ پہلے 6 سیگے تھرڈ پرسن کے ہی بولیں, آپ کی مرضی ہے. لیکن اگر اس طرح یاد کر لیں گے تو کتابوں میں یہی ترتیب ہے, تو اس سے آپ کو پیٹرن یاد ہو جائے گا اور اسی ترتیب سے ساری گردانیں یاد ہو جائیں گی. جی, اور کسی کے ذہن میں کوئی الجھن ہو؟ تو یہ جو تمرین میں الفاظ دیے گئے ہیں اس میں ایک ورڈ ہے بوری کا, اس کا کیا مطلب ہے؟ کس کا؟ تو یہ جو نیچے الفاظ ہے نا یرفعو اسمہ, نیچے ورڈ بوریکا. بوریکا جو ہے نا یہ بارکا کا یعنی پیسو وائس ہے, فعل ماضی مجہول ہے. ٹھیک. بارکا, بارک اللہ کہتے ہیں نا ہم, اللہ تعالیٰ برکت دے, تو یہ اس کا پیسو وائس ہے بوریکا. ٹھیک ہو گیا, یعنی اس سے ایک آدمی کو برکت دی گئی یا اس چیز میں برکت ڈال دی گئی, مثال دے. اور کوئی لفظ؟ آج ہم نے آگے بھی کرنا تھا, یہ سبق آگے دیکھ رہے ہیں, دعا بھی کریں. میں کوشش کرتا ہوں کہ یہ سبق ریکارڈ کر کے نا انشاءاللہ آپ کو بھیج دوں گا, تو ہم لائیو سیشن اس پہ مختصر سا کر کے تو اگلے سبق پہ زیادہ ہماری ڈسکشن ہوگی. اس سبق پہ اتنی نہیں ہوگی, یہ میں ریکارڈنگ میں ہی آپ کو سارا کر دوں گا, تو آپ نے اس سے سن لینا ہے. جو سوالات ہوں گے آپ کے ان کو آپ نے ڈسکس کرنا ہے, اور زیادہ تر ہمارا لائیو سیشن کا حصہ اگلے سبق پہ ہوگا, اگلے اس میں. ٹھیک ہے جی, اجازت ہے. مولانا عبدالرشید صاحب تشریف لا چکے ہیں.